وہ وہاں خوانین اسے خیل میں سے ایک خان نے اس کے اوپر دھاڑا مارنا چاہا، لیکن وہ بھی میاں بیوی وہاں سے بھاگے، اور اتفاق سے جب سڑک پہ پہنچے تو بس آ گئی اور وہ بس میں پھر گڈ چانس ہوا، انہوں نے آ کے بس پہ سوٹیاں ماری لیکن بس بھاگ کے آ گئی۔ بعد میں انہوں نے وہاں بھی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن کچے والوں نے ان کو بچا لیا۔ تو وہ بڑا کردار ہے، ہر لحاظ سے نرالا ہے، یہاں تک کہ اس کو اغوا کرنے کا پورا منصوبہ نعرے والوں بنا لیتے ہیں کہ اس کو ایک ادھر مولوی ہے مولوی چھرا جو یہ فتویٰ جاری کر دیتا ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور وہ کہتا ہے اب یہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی یہ میرے گھر پر رہے گی۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں واہ 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 بھائی، یہ گوشت کی راکھی بلی کہاں سے آ گئی۔ تو اب پوری طرح یہ معاملہ تیار ہے کہ اس کو اغوا کر کے وہ لے جائیں، کہ ادھر اطلاع ہوتی ہے تو کرا عورتوں کی فوج لے کے جاتی ہے، اور ادھر جو بڑا بدماش ہے میدا وہ اس طرف سے کھڑا ہے اور یہ ادھر سے، وہ کہتی ہے میدا اگر تو بدماش ہے تو ہاتھ لگا کے دکھا، تو ہاتھ لگا دے بھٹی کو تو میں ہار گئی تو جیت گئی، اور اس کو وہاں سے نکال کے لاتی ہے ان کو، اور پھر ان کو ادھر بساتی ہے لمے نارو۔ تو بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایکشن ہے کہیں، یا اگر کوئی، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا اچھا بھرپور آرٹسٹ ہو کہ جو اس کو ٹی وی کا سیریل بنا دے یا اس پہ فلم بنا دے، تو وہ تو آلریڈی زیادہ تر ڈائلاگ کی شکل میں ہے، ناول آگے بڑھتا ہے، اور کنفلکٹ جو ہے وہ پہلے وہ دو گاؤں کے درمیان ہے کہ ایک لمے نر والوں نے کوئی 4 صدیاں پہلے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ اب اس کا بدلہ لینے کی فکر میں ہے۔ اس کا بدلہ وہ لیتے ہیں کہ شیر جو کبڈی کا اتنا بڑا کھلاڑی ہے کہ وہ انڈیا میں بھی کھیل کے آتا ہے، تو اس کو وہ سے موت دلوا دیتے ہیں، جہاں تک کہ ہائی کورٹ سے خارج ہو جاتی ہے اور سپریم کورٹ سے خارج ہو جاتی ہے، اور اب صلح کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو ان کے ایک رشتہ دار تھے بھاول نگر، وہاں سے آتے ہیں اور صلح کرواتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ 8 شرم ہم لیں گے، یعنی جرمانے میں 8 لڑکیاں لیں گے، تو یا پھر ان کا جی ان کے ہمارے پاس تو ایک ہی لڑکی ہے، ان کا پھر باقی شرمانے 10,000 روپے فی لڑکی دیں۔ تو لیکن شیر کہتا ہے میں 10 دفعہ پھانسی چڑھ جاؤں لیکن میں اپنی بہن کو ونی نہیں کروں گا، لیکن وہ بزرگ اس کی نہیں مانتے، اور اس بات پہ صلح ہو جاتی ہے اور اس کو رہائی مل جاتی ہے۔ لیکن وہ لڑکی جو ہے تونی، وہ جاتی ہے ادھر، وہ اس کو اٹھانے کے لیے آتی، وہ کہتے ہیں میں خود جاؤں گی، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ادھر پہنچ جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ چٹے چولے کا رواج تھا کہ اس کو دلہن نہیں بنایا جائے گا، لیکن وہاں اس کی میدے کی بہن جو ہے اس کو اپنا لہنگا پہنا دیتی ہے، اس کو دلہن بنا دیتی ہے، پھر مسجد میں اس کا نکاح ہوتا ہے، اس کا والد بھی آ جاتا ہے، بھائی بھی آ جاتا ہے، تو گویا ایک طرح سے اس کو وہ ورنی والی وہ بات تو نہیں رہتی، لیکن اس کو جو ان کی شب عروسی ہے وہ کہتی ہے دیکھو میدا تو مجھے چھو نہیں سکتا، وہ کہتے کیوں، تو اب میرے نکاح میں، اس نکاح میں ہوں لیکن مرضی میری ہوگی تو، کہ پھر کس شرط پہ، اس نے کہا ایک ہی شرط ہے کہ تو دوبارہ برات لے کے آئے گا اور مجھے وہاں سے باقاعدہ بیاہ کے لے کے آئے گا، نکاح کی تجدید بھی کریں گے اور پھر تو میرا شوہر ہوگا، میں تیری بیوی۔ تو اس پہ ان کی طے ہو جاتا ہے۔ پھر اس درمیان میں وہ جاتے ہیں عمرے پر اور وہاں مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کے نکاح کی تجدید کرتے ہیں، واپس آ کے وہ برات لاتا ہے، اور جب وہ برات چلنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے سنو بھائی سب لوگوں، آج میں نے بنی کی رسم کو اپنے پاؤں کے تلے کچل دیا اور مسل دیا ہے، آئندہ کوئی لڑکی بنی نہیں بنے گی، اور آج میں یہ تونی کو باقاعدہ دلہن بنا کے لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ایشوز پہ بات کی ہے، اور اس میں پولیس کا کردار، عدالتوں کا وہ بہت
بہت باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو جو ہے نا بدی اور اس کی بیٹی کو ایسے جو چاہتا ہے کہ میں اغوا کر لوں، پھر وہ پرچہ دے دیتے ہیں کہ جی یہ قہبہ خانہ چلاتے ہیں. یہاں تک کہ ایس پی جب دیکھتا ہے تو وہ بھی بالکل ریچ جاتا ہے. وہ ایسے جو کہتا ہے ان کو تو اپنے کوارٹر پہ لے جا، میں رات کو آؤں گا. لیکن ان کو ناکام بنانے کے لیے اتو کملا اور مولوی چھرا وہ آڑے آ جاتے ہیں اور بالآخر ان کی اس کوشش کو وہ ناکام بنا دیتے ہیں. تو اس میں حق اور باطل کی بڑی لڑائیاں ہیں اور حق غالب رہتا ہے. یہ کوئی وش فلفلمنٹ نہیں ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے کہ آخری جو فتح ہے وہ حق کی. تو وہ ان کا کیس جاتا ہے سیشن جج کے پاس، تو سیشن جج کہتا ہے بھائی نہیں، یہ اس حد تک مقدمہ خارج کر دیتے ہیں جو ہے قہبہ خانہ والا. تو وہ قرا اس کو کہتی ہے جج صاحب کیا انصاف ہو گیا؟ وہ کہتا ہاں میں نے خارج کر دیا. اس نے کہا جناب اگر بدی کی جگہ آپ کی بیوی ہوتی اور بیٹی بھی آپ کی ہوتی اور اس طرح سے وہ پرچہ خارج ہو جاتا تو آپ کہتے انصاف ہو گیا ہے. وہ کھڑا ہوا تھا کہ اوہ یہ میں کنٹمپٹ آف کورٹ لگاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو اچھے مناظر ہیں، ووڈ ہیں، اور اس میں میاں والی کے حوالے سے ہیں لیکن سارے پاکستان بلکہ ساری انسانیت کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو پڑھے گا، مصیبت یہ ہے کہ قارئین نہیں ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں. میری اپیل ہے درد مندانہ اہل میاں والی سے اور خاص طور پہ اپنے طالب علم جو بیٹے ہیں ہمارے اور طالبات کہ وہ اس ناول کو اول سے آخر تک پڑھیں. اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن خاص طور پر جو کنفلکٹ ہے، جو ٹکراؤ ہے، وہ کئی روپ لیتا ہے لیکن ہے گڈ اینڈ ایول کے درمیان. ایک طرف نیکی ہے، ایک طرف برائی ہے، اور بالآخر نیکی جیت کے رہتی ہے اور اللہ بھی انہی کا ہی مددگار ہوتا ہے. لیکن ہمت وہ کرتے ہیں اس قدر کہ وہ جان پہ کھیل جاتے ہیں اور ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری جان جاتی ہے، لیکن یہ کہ حق کو قائم رکھیں اور پورے قوت کے ساتھ. اور آپ اس میں نیکی کو جیتا جاگتا دیکھیں گے اور کرداروں کو اور کچے کو اور میاں والی کو آج سے 50 60 100 سال پہلے کا میاں والی، اور اب بھی ہم اتنے نہیں بدلے ہیں، اب بھی وہ بات سمجھ میں آتی. اور جو لوگ ذرا پہلے کے ابھی جو لوگ لے کے گئے، ایک بندے نے وہ لے گیا دریا خان کا، وہ کہتا ہے جی میں نے شروع کیا میں رو رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں تو پیدا ہی لمحے نارو میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ زمینیں شمینیں ادھر لاٹیں ملی ہیں، ہم چلے گئے، آج پہلی دفعہ گویا لمحہ نارو میں دوبارہ گیا ہوں تو میری ساری یادیں تازہ ہو گئیں. تو اس طرح جو جن لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی ہے کسی بھی وجہ سے ان کے لیے سوغات ہے، اس لیے کہ جو مصیبت گھر بار چھوٹے سے ہے نا اس کا کوئی اور متبادل ہے ہی نہیں. اس جیسی مصیبت کسی پہ جو غریب الوطن ہونا ہے، اپنا دیش چھوٹ جانا جو ہے، تو وہ اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھو. اور میاں والی کا کردار اور پختگی دیکھیں کہ کس طرح سے میاں والی کی جینز میں شامل ہے حق کے لیے کھڑا ہو جانا. اور میرا خیال ہے کہ میاں والی سے حق کے لیے لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ یہ زمین قائم ہے، اور میاں والی قائم رہے گا اور پاکستان قائم رہے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. تو اس طرح سے انشاءاللہ یہ پڑھنے میں آپ کو 2 ہفتے چاہیے، انجوائے کر کے پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے. اور جس نے پڑھا ہے اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ جی میں رات سے رو رہا ہوں، ابھی رو رہا ہوں. اور واقعی جب آخری فتح نصیب ہوتی ہے تو آنسو آ جاتے ہیں بندے کو. جب بندہ غالب آ جاتا ہے تو بھی گویا اس کو تشکر کا ایک انداز آنسو ہے، کیونکہ جب لفظ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آنسو ٹیک اوور کر لیتے ہیں.
آنسو وہ کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا سر ایک پرسنل جہا سوال ہی ہے تواڈے جی اس دور جلے میاں والی دے وچ لوگاں دے وچ نفرت پیدا کیتی گئی ہے کہ شیعہ کافر، اس دوران تساں شیعہ کیوں تھی گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی میں نہ تھیا انہاں سدا اچھا یہ انہاں دی کرم نوازی ہے کہ انہاں آکھا بھائی ساڈا ہو کے ایڈے کنے پھردا ودا انڈیا انہاں حکم دتا تو میں تعمیل کی ہے۔ اور ویسے میں تو دساں کہ ایک پروٹیسٹ ہے ظلم دے خلاف شیعیت تے مزہ پروٹیسٹ کرنے چ کہ تساں سب تو بڑا جہاد یہ ہے کہ تساں اس نو بغاوت کرو تے اساں سانو اچھا لگا انڈیا